پچھلے پروگرام میں بھی ہم توبہ کے موضوع کو ہی لے کر چلے تھے، اور ابھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اسباب اور ان اسباب کو دور کرنے کے سلسلے میں کچھ ضروری باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سلسلے میں ہم کلام کر رہے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عموماً جو بڑے بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک لمبی زندگی کی امید ہے، دوسرا گناہ کی لذت، تیسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یا اپنی کثرت گناہ کو دیکھ کر، تعداد گناہ کو دیکھ کر اس بات سے مایوس ہو جانا کہ شاید میں بخشا نہیں جاؤں گا، اللہ کی رحمت مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس سے انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک اپنے بارے میں انسان بدگمان ہوتا ہے کہ پہلے بھی توبہ توڑ چکا ہوں، اب توبہ کروں گا کیا فائدہ، پھر ٹوٹ ہی جائے گی۔ یہ بدگمانی اس کو توبہ سے روک دیتی ہے۔ اور آخری چیز کے اوپر ہم کلام کر رہے تھے کہ بسا اوقات بری صحبت، غلط قسم کی گندی صحبت ہمیں توبہ سے روک دیتی ہے، اور ہم اس کو بطور عذر پیش کرتے ہیں، یہ کیا کروں، دوست سارے برے ہیں، گھر کا ماحول نہیں ہے، محلے کا ماحول نہیں ہے، ہمارے خاندان کا ماحول ایسا نہیں ہے، بڑا ماڈرن ماحول ہے، میں کیسے توبہ کر سکتا ہوں، اور کر بھی لوں گا تو اس پہ استقامت کیسے حاصل ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہی ہم بات آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اگر ہم اچھے حالات کا انتظار کرتے رہیں گے تو اچھے حالات تو ہمارے بنانے سے بنیں گے نا، برے حالات بھی ہمارے بنانے سے بنے ہیں، تو پھر کب اچھے حالات بنیں گے؟ انتظار کرتے رہیں تو پھر یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی مرضی کے موافق حالات مل جائیں اور پھر آپ توبہ کریں، تو ایسا تو شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر موافق حالات مل جائیں پھر انسان توبہ کرے تو کیا کمال؟ کمال تو یہی ہے کہ حالات مخالف ہوں، موافقت بالکل بھی نہ ہو، سخت آزمائش ہو، سخت پریشانی ہو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کر کے اس پہ استقامت کی کوشش کرے، کمال تو یہ ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک پوائنٹ، وہی بات جو ہم پہلے بھی آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ یہ سوچے انسان کہ اگر میں توبہ کرتا ہوں تو اگر یہ بری صحبت کی وجہ سے استقامت نہیں مل پائی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ استقامت نہیں مل پائے گی، اتنا تو کم از کم ہوگا کہ توبہ کرنے کی برکت سے سابقہ گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو سابقہ گناہوں سے چھٹکارا مل جانے کا الگ بات، اور توبہ کرنے کے بعد اس پہ استقامت کا نہ ملنے کا الگ بات ہے۔ تو ایک چیز کو دیکھ کر دوسرے کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور کس نے کہا کہ اعلانیہ توبہ کرے؟ سب کو سنائے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ انسان پہلے اللہ تبارک و تعالی سے اکیلے میں ایک معاہدہ کر لے، ایک ارادہ پختہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ نہیں کروں گا، اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، ایک مصلی پہ بیٹھ کے، ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، کسی اور مقام پر بیٹھ کر آپ نے فیصلہ کر لیا، چلتی ہوئی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بس ویگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، رکشہ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا سوچ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل گیا، ربط مل گیا، اور آپ نے دل میں پختہ ارادہ کیا، باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے خطرات پر مطلع ہے، اور انسان نے عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ خطا نہیں کروں گا، سب نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد کب ہم اعلان کریں وہ ایک الگ چیز ہے، نہیں آپ اعلان کریں، پہلے استقامت سے عمل کی آہستہ کوشش کرتے رہیں، پھر جب آپ یہ سمجھیں کہ اب میں بڑا مستقیم ہو گیا ہوں اور اب شیطان مجھ سے گناہ نہیں کروا سکتا، نیک اعمال سے دور نہیں کر سکتا، پھر آپ اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جی بری صحبت ہے، ہمارے گھر کا ماحول نہیں تو توبہ میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ توبہ کرنا الگ چیز ہے، توبہ پہ استقامت الگ چیز ہے۔ ہم آپ کو توبہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، توبہ پہ استقامت کے لیے الگ ایک جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی، وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے توبہ تو ہو۔ تو اس لیے توبہ کی برکت بہت ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے ایک ثقل، ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے، وہ ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہمیں نماز پڑھنا دشوار محسوس ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے یا سامنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات قریب مسجد ہوتی ہے، سامنے لوگ جا رہے مسجد کے اندر، ہمارے قدم من کے بھاری ہو جاتے ہیں اور دل ہی نہیں چاہتا کہ جا کے وضو کر کے جماعت میں کھڑے ہو جائیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ گناہوں کا ثقل، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی وجہ سے قلب میں پیدا ہونے والی بے برکتی ہمارے قدموں کو روک لیتی ہے۔ کسی نے نہیں پکڑا ہوا، کوئی قدموں میں زنجیریں نہیں پڑی ہوئی، لیکن قدم اتنے بھاری محسوس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کسی نے جکڑ لیا ہمیں، جو ہمیں آگے نہیں جانے دے رہا، تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کا وبال ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اگر انسان ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں،
تو یہ ثقل اور بوجھ ہٹ جائے گا، اور ان گناہوں کی موجودگی میں باطنی رکاوٹ اور گناہ ہٹ جانے کے بعد باطنی رکاوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ بالکل ایسا سمجھ لیں جس سے کہ ایک طاقتور دشمن ہو جو کسی وجہ سے آپ کو پکڑ لے اور کہیں جانے نہ دے، اور پھر آپ اس کو خوب ماریں اس کو کمزور کر دیں، پھر چلنے لگیں وہ پھر پکڑ لے، دونوں میں فرق ہوگا۔ جب وہ تندرست و توانا تھا اس وقت اس کی گرفت میں، اس کی طاقت میں، آپ کو روکنے میں، آپ کو پیچھے کھینچنے کی قوت کے اندر جو فرق ہوگا، جو اس میں اس وقت چیز ہوگی، یقینی سی بات ہے کہ آپ کے مارنے پیٹنے کے بعد اور خود اسے پیٹ پیٹ کے کمزور کر دینے کے بعد اس میں چیز نہیں ہوگی۔ اب بھی وہ پکڑ رہا ہے لیکن گرپ کمزور ہوگی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوگی، وہ مضبوطی نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ اسی طریقے سے جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اس کا روحانی تعلق اپنے رب سے قائم ہو جاتا ہے، تو ایک ایسی روحانی قوت پیدا ہوتی ہے کہ نفس و شیطان کی وہ مزاحمت پھر نہیں رہتی ہے، وہ ان کی کوششیں نہیں رہتی ہیں جو پہلے تھیں، جو قوی کوششیں ہوتی ہیں اور سخت کوششیں ہوتی ہیں، اور انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور و لاچار محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے توبہ ہر حال میں مفید۔ تو اب جب ہم توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ نام اعمال گناہ سے پاک و صاف ہو جائے گا، روحانیت، طمانیت، سکون، اطمینان محسوس ہوگا، اور یہ یقین رکھنا واجب ہے کہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ مزید بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے؟ اس کے لیے ہم کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ کس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور کس کی توبہ کو رد کر دیتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں تمہاری ذات میں توبہ کرنے کے بعد پیدا ہوتی نظر آئیں تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور اگر ایسا نہ ہو، یہ آثار و علامات تمہارے اندر پیدا نہ ہو، تو سمجھ جانا کہ تمہاری توبہ مقبول نہیں ہے بلکہ رد کر دی گئی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے توبہ کرنے والا اپنے قلب میں اطمینان اور سکون محسوس کرے گا، ایک روحانی لذت، ایک روحانی سکون، ایک اطمینان، طبیعت پرسکون سی ہو جائے گی، بے قراری، بے چینی، اضطراب، تذبذب نکل جائے گا، پہلی یہ کیفیت۔ نمبر 2، انسان گناہوں سے نفرت محسوس کرے گا، نیکیوں سے پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3، گناہ چھوڑنے کو دل چاہے گا، گناہ نہ کرنے کو دل چاہے گا، جبکہ نیکیاں اختیار کرنے اور نیکیوں پر عمل کرنے یا نیکی اختیار کر کے اس پر نیک عمل کرنے کو دل چاہنے لگ جائے گا۔ عبادات پر استقامت ملے گی، گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، بروں کی صحبت بری لگنے لگے گی، اچھوں کی صحبت اچھی لگنے لگے گی، علم دین سیکھنے کا انسان کو شوق اور جذبہ بیدار ہوگا، وہ دین سیکھنا چاہے گا، تعلیم شرع سیکھنا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے والے عمل اختیار کرنا زیادہ اچھے لگیں گے۔ اس کے برعکس جو برے افعال و اعمال جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دینے والے ہیں یا ذلیل، اس کی بارگاہ میں ذلیل کروا دینے والے ہیں، ان سے انسان پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جائیں، اچھا اس سے ایک کیفیت بھی بیان کی کہ موت کثرت سے یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے بارے میں انسان غور و تفکر کرے گا، اور وہ اپنے قلب میں دنیا کی لگن، دنیا کی لذت اس کو بہت کم محسوس ہوتا دیکھے گا۔ ایک ہے دیکھیں دنیا کی ضرورت، یعنی دنیا کے مال و اسباب کی ضرورت ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے حرص و لالچ۔ ضرورت اپنے مقام پر ہے، وہ تو انسان جاب کرتا ہے اور دوسرے بہت سارے کام کرتا ہے، کاروبار وغیرہ کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے تاکہ ضروریات زندگی پورا کروں۔ ایسا نہیں کہ ضروریات زندگی سے دل ہٹ جائے گا، بلکہ جو طمع ہے، لالچ ہے، دنیا میں زیادہ عرصے رہنے کی تمنا اور اس کی لذات کو حاصل کرنے کی اور دنیا کا حصہ بن جانے کی تمنا، یہ سب ختم ہوگی۔ تو اگر یہ علامات انسان کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ میری توبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اور اگر ان میں سے سب کچھ حاصل نہ ہو، بعض چیزیں حاصل ہوں بعض نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ مقبول ہوا، کچھ نہیں، تھوڑی بہت مقبول ہو گئی، کچھ رد بھی کر دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ تمام کامل چیزیں انسان اختیار کر لے گا، یہ کیفیات اس پر کامل طور پہ طاری ہو جائے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ اب توبہ پر استقامت کیسے حاصل کی جائے؟
ایک انسان سابقہ گناہوں سے تائب ہو گیا، اب اس پہ استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے وہی اصول کہ جو اس حدیث میں بنی اسرائیل والے شخص کی حدیث میں بیان کیا گیا اور عالم دین نے مشورہ دیا تھا کہ جب اس قاتل جو 100 افراد کا قاتل تھا اور عالم دین کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تیری توبہ کے درمیان اور مغفرت کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بستی بروں کی بستی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ اور وہ فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے عبادات کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ رہ کر ذکر الہی کرو۔ یہ پہلا اصول ہوتا ہے توبہ پر استقامت کا کہ انسان سب سے پہلے بری صحبت کو چھوڑ دے اور اچھی صحبت اختیار کرے۔ اب بری صحبت کو چھوڑ دینا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس مقام سے بالکل چلا جائے، ہٹ جائے، ملنا چھوڑ دے وہ ایسے لوگوں سے، یہ ایک ہے، اور دوسرا کسی مجبوری کی بنا پر وہ چھوڑ نہیں سکتا، وہاں سے جا نہیں سکتا، جیسے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آفس آنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، کام کاج ہے، بزنس پلیس ہے آپ کا، وہاں پر آپ کو جانا ہی جانا ہے اور وہاں پہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ چھوڑ کے کام دھندا تو نہیں جا سکتا، آدمی پڑھائی تو نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہم اس کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت انسان یہ جو جدائی ہے، صحبت کا چھوڑ دینا دو طرح کا ہوگا، ایک جسمانی لحاظ سے اور ایک قلبی لحاظ سے، قلبی ذہنی فکری لحاظ سے۔ جہاں جس سے انسان بری صحبت کو چھوڑ سکتا ہو وہاں بری صحبت کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ آپ روزانہ شام کو یہ ڈبو کلب کہلاتے ہیں غالباً، اور ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، بڑے مزہ آتا ہے، وہاں تو جانے سے انسان رک سکتا ہے نا، تو وہاں جانے سے آدمی چھوڑ دے، وہاں نہ جائے، رک جائے۔ اور اگر ایسا نہیں رک سکتا، جیسے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آفس فیکٹری جانا ہے، کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے، تو پھر وہاں پر دوسری جدائی اختیار کرے، وہاں پہ ترک صحبت اور انداز سے ہوگا اور وہ قلبی لحاظ سے ہوگا، فکری لحاظ سے ہوگا۔ اس طریقے سے وہاں پہ انسان پہنچے اور ان کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش نہ کرے، لمیٹڈ گفتگو کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے، کانوں کی حفاظت کرے کہ ان کی زیادہ باتیں نہ سنے، فضول باتیں سنے گا، الٹی سیدھی باتیں سنے گا، پھر ترغیب پیدا ہو جائے گی، پھر قلب میں بے چینی بے قراری پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح اپنی زبان کو بند کر کے رکھے، فضول گفتگو کرے گا، کوئی فحش بات ہو سکتا ہے نکل جائے، کوئی غلط بات نکل جائے تو سامنے والے وہ پھر اور مائل ہوں گے اور کبھی بھی انسان کو ریزرو نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے آپ کچھ کھچ کر انسان رہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں لوگ پوچھیں ہوئے خیریت ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں ہم سے بات ہی نہیں کر رہے، کہاں علیحدہ بیٹھ گئے ہو، آؤ بھائی ہمارے ساتھ چلو، کینٹین چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دفعہ انسان نے غلط قدم اٹھا لیا تو پھر کافی عرصے تک وہی بے نوری سی قلب پہ طاری رہتی ہے، اور ایک مرتبہ ہمت کر لی تو یہ پھر اثر، اس کی برکت بہت عرصے تک قائم و دائم رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلے بری صحبت کا ترک ہے، اور اس ترک کے لیے چاہے وہ جسمانی ترک ہو، چاہے وہ ذہنی قلبی فکری ترک ہو، یہ کرنا لازم ہوگا، ورنہ انسان عموماً پھر گناہوں سے، خطاؤں سے اور توبہ کے ترک اور توبہ توڑنے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ دوسرا اس کے پھر بری صحبت چھوڑیں گے تو نیک صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگ تلاش کریں اپنے اطراف میں کہ مثال کے طور پہ محلے میں کوئی ایسا شخص ہے، آپ کے قریب کوئی ایسا شخص ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جب لوگ بری باتیں کرتے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اچھی عادات کا حامل ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے پاس رہنے کی کوشش کرے، اس سے میل جول رکھے، اس کے ساتھ جیسے مسجد تک چلے گئے، مسجد سے واپس آ گئے، یا اور کوئی نیک لوگ ہیں اطراف میں تو ان لوگوں کے ساتھ انسان نشست و برخاست رکھے۔ تو وہی بات ہے کہ صحبت اثر لاتی ہے، رنگ لاتی ہے، جب اچھے آدمی کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور عمل کی ترغیب مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ عنایت فرمایا کہ تم ایسوں کو دوست بناؤ کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، اور وہ اپنے زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے تمہیں نصیحت کرے۔ یہ بڑی بات ہے، ایسے لوگ اگر مل جائیں دنیا میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی صحبت کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل ہو جائے تو اس کو اللہ کی ایک بڑی نعمت تصور کرنا چاہیے، جبکہ یہاں ہمیں کروڑوں روپے خرچ نہیں کرنے، بس تھوڑی سی تلاش چاہیے، تھوڑی سی جستجو چاہیے، تھوڑی سی فکر چاہیے، اچھے افراد کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اچھے انداز سے انسان نہ صرف بار بار توبہ کی طرف مائل ہوگا
بلکہ توبہ پر استقامت بھی حاصل ہو جائے گی اور بری چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ تو دو چیزیں دیکھیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ظاہری اعمال و افعال سے۔ اس میں ایک اور آپ چیز بڑھا لیں، عبادات پہ استقامت اور گناہوں سے جتنا ممکن ہو انسان بچے، ہمت کے ساتھ بچے گا تو انشاءاللہ ان اعمال و افعال کی بنا پہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ سمجھ لیں عملی طور پہ استقامت حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اسباب کے بیان میں کہ کبھی کبھی انسان قبرستان چلا جائے تو اکیلے جانے کی کوشش کریں اگر آپ بہت ڈرتے نہ ہوں تو، ورنہ ایسا نہ ہو دل پکڑ کے وہاں گر جائے اور کوئی ہمیں بولے گا جی مفتی صاحب نے بچے کو مروا دیا، اس کو مشورہ دیا تھا قبرستان چلے جاؤ، گیا بچہ دل پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ تو اتنا خیر بے ہمت بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ انسان کسی سے نہیں ڈرتا ہے، ایک مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو قبرستان کے مردے بیچارے وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہمارے یہاں کوئی بدروح کا تصور نہیں ہے کہ بدروح آ کے پکڑ لے گی۔ جنات انسان سے خوفزدہ رہتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن نیک انسان سے۔ ہاں گندا حالت جنابت میں گھومنے والا، ہر وقت گندی باتوں میں گرفتار، اس قسم کے لوگوں کی روحانی قوتیں بہت کم ہوتی ہیں اور جنات ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو آپ باوضو ہو کر، باغسل ہیں، باوضو ہیں، قبرستان جائیں تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی برا سایہ قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ سائے وغیرہ کیا ہیں؟ وہ سب وہی ہیں، جنات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، یہ تو انسان سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور نیک پرہیزگار انسان باوضو انسان سے تو دور بھاگ جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ تو اس لیے قبرستان جا کر انسان تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھے، تنہا اکیلے جائیں، دیکھیں تو پھر احساس بیدار ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے مشورہ دیا تھا ہاسپٹل کبھی چلے جائیں، وہاں پہ آخری اسٹیج پر جو مریض ہیں اپنی بیماری کے سلسلے میں اب زندگی کے آخری اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، ان سے ملاقات کی جائے۔ کبھی سرد خانے میں، مردہ خانے میں چلے گئے، دیکھ لیا وہاں پر، اور اسی طریقے سے اس سے ذرا سوچ بن جائے گی، اور ان احادیث پر غور و تفکر کرتا رہے جس میں توبہ کے فضائل بیان کیے، تو انشاءاللہ توبہ پہ استقامت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تائب ہو جانے اور اس پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب